اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، کوئی اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت بھی کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، وہ فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز اولاد اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیں گے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے
بس میں یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے، لیکن جو شاید جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر کہ اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے، ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ دلی سبھی اقدار ہمارے ایشیا کے ممالک جو ہے، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا۔ خاندانی نظام میں، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی۔ ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے دوسرے معلوم کو میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے، ذرا کیا پتہ۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چلے۔ مجھے سرون قابل محیث اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل هو اذن، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہو تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور ان سے مقاربت نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حیث امرکم اللہ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے کی۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ، جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آئے۔ ہاں، خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ، وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے، اب اسے اپلائی کیجئے، جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو دی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا
نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ذہن میں آتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کا وہ تقدس، ان کا وہ مقام جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ در دل مومن مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں ان کا احترام، ان سے محبت، ان کی تعظیم اب یہ ہونی ضروری ہے۔ لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے خیالات ذہن میں آتے ہیں، بہت سے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے۔ اور اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کا موضوع ہے تاریخ، وہ کوئی تحقیق و تفتیش کا کام بھی کرتا ہے، کوئی توجیہ بھی کرنا چاہتا ہے، کیا معاملہ ہوا، کس کی زیادتی ہوئی، کون غلطی پر تھا، تو اب تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات بھی علمی دیانت کی روح سے آپ کے سامنے آئے آپ اسے بیان کریں۔ اس میں اگر کوئی چیز خود آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اچھا نہ لگنا اور ہے، اور کسی چیز کے ایک واقع ہونے سے انکار کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن آپ اس واقعے کا انکار کریں گے تو وہ تو علمی دیانت کے خلاف ہو جائے گا معاملہ، وہ علمی اعتبار سے بددیانتی متصور ہوگی۔ تو یہ وہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض باتیں اس ضمن میں کہ جو بہت ضروری ہیں اور بنیادی ہیں وہ آپ حضرات سے گوش گزار کریں۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مثبت طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ اضروء قرآن کیا، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ میں نے جو آیات ابھی آپ کو دو پڑھ کر سنائی ہیں، ایک آیت جو آخری ہے وہ بہت طویل ہے، پہلی آیت جو ہے وہ اتنی طویل نہیں ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ سورہ فتح کی آخری دو آیات۔ ان میں سے پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اپنے مضمون کے اعتبار سے 3 مقامات پر آئی۔ اگرچہ میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے کہ یہ تکرار محض کبھی نہیں ہوتی قرآن میں، جہاں کہیں وہ آ رہی ہے تو وہاں کسی نئے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، نئے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے 3 جگہ پر آئے، سورہ توبہ میں بھی آئے، یہاں سورہ فتح میں آئے، پھر 28ویں پارے میں سورہ صف میں آ رہے ہیں۔ سورہ توبہ اور سورہ صف میں ان الفاظ کے بعد الفاظ آتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ جو مقام ہے جس سے میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت، وہاں جو آخری ٹکڑا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے بعد آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہاں جو یہ آیت آئی ہے بطور تمہید آئی ہے اس مضمون کے لیے جو اس کی بعد والی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلی اس آیت پر اگر آپ توجہ مرتکز کریں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا۔ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا، ان کے بھیجنے کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد بعثت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ۔ اس لیے کہ مقصد کے تعین ہی سے پھر کسی شخصیت کے اپنے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے سامنے گول کیا رکھا تھا، آئیڈیل کیا تھا، مقصد کیا معین کیا تھا، تبھی آپ طے کریں گے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکا، کس حد تک اس کی تکمیل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ کسی بھی شخصیت کی اگر اسیسمنٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے آپ کو معین کرنا ہوگا کہ اس نے اپنے پیش نظر مقصد کیا معین کیا تھا، پھر ہم سوچیں گے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہا اور کس طریقے سے اس نے اس مقصد کی تحصیل۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ دنیا میں تعلقات جو ہے علائق دنیاوی ان کو بھی ایسٹ کرتے ہیں۔
کسی بھی شخص کو اپنے رفقا اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ جو ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت یا ان کے ساتھ جو وہ اپنا قلبی تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی اصل فیصلہ کچھ چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرے مقصد میں کون میرا ساتھی۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتے ہیں، تعلقات ہیں، دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے ہماری رشتہ داریاں، کچھ دوستیاں جو ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہیں، بس ایسے ہی مجھے کوئی شخص پسند ہے اور میں اس سے کوئی دوستی رکھتا ہوں، کسی سے ویسے ہی مجھے بغض اور عداوت ہو گئی ہے، مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی اس طرح کی دوستیاں اور ایسی دشمنیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے مقصدی دوستی، مقصدی رفاقت۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس رفاقت کو اگر آپ معین کریں گے اور اس کو ایسس کریں گے، اس کے لیے بھی اس مقصد کا تعین ضروری ہے۔ یہ رفاقت کس غرض و غایت کے لیے، لہذا دونوں اعتبارات سے جو آیت آئی ہے پہلے، وہ بہت ہی ماتی سیز ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید جو ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین، اور ایک اور چیز دے کر بھیجا ودین الحق، دین حق دے کر۔ یہ دین حق جو دے کر بھیجا تو کس لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کی تلاوت ہو، اس کے لیے کوئی مدح سرائی ہوتی رہے، اس کی تعریف کی جاتی رہے، یا اس لیے کہ وہ دین، وہ نظام دین جو ہے وہ تو در حقیقت اس کے معنی اگر کوئی بنتے ہیں تو اس وقت جبکہ وہ قائم ہو اور نافذ، جب تک کہ کوئی نظام قائم نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا نظام آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیجئے، نظری اعتبار سے کتابوں میں لکھ دیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ کھینچ دیجئے، وہ بیکار ہے، بے معنی ہے، وہ کوئی حجت نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اس نظام کو دنیا میں قائم کر کے نہ دکھا دیں، چلا کر نہ دکھا دیں۔ ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ ریپبلک نامی کتاب لکھی افلاطون نے، کب لکھی؟ سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 300-400 برس پہلے وہ کتاب لکھی جا رہی، آج اس کو تقریباً 2,000 برس ہونے کو آ گئے، لیکن وہ کتاب جو ہے چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی اس نے اپنی لیاقت اور ذہانت کا اس میں ثبوت دے دیا ہو، نظام ایسے ہونا چاہیے، حکومت ایسے ہونی چاہیے، سوسائٹی کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے، لیکن وہ کتاب ایک یوٹوپیا قرار پائے گی، اس لیے کہ وہ سوسائٹی نہ آج تک دنیا میں قائم ہوئی، نہ اس تحت کا کوئی نظام دنیا میں قائم کر کے دکھایا جا سکا، چلا کر دنیا کے سامنے بطور دلیل پیش کیا جا سکا۔ وہ ایک خیالی جنت ہے، یوٹوپیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، جو بات کہ اس نے تسلیم کی ہے وہ 300 والے نے، وہ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا، انہوں نے اس نظام کو چلا کر دکھایا ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کیا، صرف ایک تعلیم نظری سطح پر نہیں دی ہے بلکہ عملاً اس کو قائم کیا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ امتیازی مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ امتیاز جو ہے ہر اعتبار سے ہوگا۔ عام لوگوں سے تو جو امتیاز ہے تو ہے، اس کے تو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے لیڈر اٹھے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی ہیں، ان سے تقابل اس وقت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے۔ خود رسولوں کی جماعت میں جو امتیازی مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو مقدس ترین جماعت ہے، اس میں امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ ہی ہیں وہ واحد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک مکمل انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے اپنی حیات طیبہ میں کل 22 برس کی محنت و مشقت اور جد و جہد کے نتیجے میں وہ نظام دین حق بتمام و کمال قائم کر کے دکھا۔ اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دیکھیے تو نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو بہت ہی ابتدائی سٹیجز میں رہا ہے، اب وہ نزول مسیح کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ اس سے متعلق نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان کو اگر آپ بلا تشبیہ اگر بات سمجھنا چاہیں، ان کا کارنامہ حیات بالکل اس بوڑھے باغبان کے مانند ہے جو کہیں درخت لگاتا ہے، اگرچہ اسے پتا ہے کہ اس درخت کو پھلتے پھولتے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں، میں لگا رہا ہوں اگلی نسلوں کے لیے۔ انہوں نے توحید کی دعوت کے مراکز قائم کر دیے، کوئی ایک مرکز جو ہے وہ یہاں بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اپنی اولاد میں سے ایک شاخ جو ہے اس کو وہاں آباد کر دیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اپنے دوسرے بیٹے کو کنعان میں بٹھا دیا، اپنے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے وطن سے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، انہیں وہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیج دیا، وہاں جا کر دعوت خیر دو، دعوت توحید دو، لیکن یہ کہ کوئی دعوت پھل پھول کر نتیجہ خیز ہو کر دنیا میں اس کے ایک صورت نظر آئی ہو کہ یہ ہے اللہ کا دین،
توحید ایک نقطہ ہے، لیکن جب وہ پھیل کر ایک نظام زندگی کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ صورت اس کی بنتی ہے کہ آپ کو کسی اور رسول کے ہاں نظر نہیں آئے گی یہ بات ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اسی لیے یوں کہیے کہ آپ رسول کامل ہیں، رسالت کی تکمیل ہو گئی آپ پر، رسالت کے اعتبار سے گویا کہ آپ متمم الرسل، مکمل الرسل، رسالت کی تکمیل فرمانے والے۔ حضور نے بھی تشبیہ اپنے لیے یہ اختیار کی ہے کہ ایک بہت بڑا قصر تھا کہ جس کی تعمیر ہوئی ہے بہت خوبصورت، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کچھ رکھنا ایک جگہ پر ہے، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ میرے آنے سے اس قصر کی تکمیل ہو گئی، وہ سلسلہ رسالت جو ہے وہ اپنے عروج کو اور کمال کو۔ اب یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جد و جہد تھی، ایک دعوت اور تبلیغ کا اپنا مرحلہ ہے، اس میں بھی ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے کچھ ساتھیوں کو، حواریین کو تربیت دی، اور تربیت دے کر پھر بھیجا کہ جاؤ اب اس پیغام کو عام کرو۔ اور بڑا ہی پیارا خطبہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، متی کی انجیل میں کبھی پڑھیے، اس میں کہیں کوئی غلط بات بھی آ گئی ہوگی لیکن بحیثیت مجموعی خطبہ بہت پیارا ہے۔ جب ہدایات دی ہیں حضرت مسیح نے کہ جاؤ اور یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے اب اس کو تقسیم کرو، بڑی پیاری ہدایات ہیں۔ ان میں مثلا ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھنا اس کا کہیں کوئی معاوضہ کسی سے قبول نہ کر لینا، تم نے مفت پایا مفت تقسیم کرو، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں لی ہے، جو کچھ تمہاری تعلیم و تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے میں نے اس کی کوئی فیس تم سے وصول نہیں کی ہے، کوئی میں نے اجرت نہیں لی ہے، تم نے مفت پایا تو مفت تقسیم۔ وہ بھی الفاظ جو ضرب المثل بن گئے ہیں۔ دیکھنا فاختہ کے مانند بے ضرر لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہنا۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بے ضرر تو ہے لیکن وہ اتنا غافل بھی ہے کہ دوسرا اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی طرف ہے۔ یہ جو امتزاج حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں آیا ہے کہ دوسروں کے لیے بے ضرر اتنے جتنے فاختہ ہوتی، لیکن خود اتنے چوکس رہو، چوکنے رہو، یہ نہ ہو کہ دشمن کے لیے ایک نوالا تر بن جاؤ جو چاہے وہ کر گزرے۔ جس طرح سانپ چوکس رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، ویسے تو ہر معاملے میں ضرورت ہے کمپینینز کی، کامریڈز کی، کولیگز کی، جو ساتھی ہو اس کام کے اندر دست و بازو بنے۔ لیکن انقلابی جدوجہد وہ چیز ہے کہ جہاں معاملہ صرف تلقین و تبلیغ کا نہیں رہتا، وہاں تصادم آتا ہے، وہاں جان کی بازی کھیلنی پڑتی ہے، وہاں اپنی جانوں کا نظر پیش کرنا پڑتا ہے۔ وہاں جو ساتھ دے سکے، وہاں جو ساتھی بن سکے، وہاں جو دست و بازو بنے، وہاں اگر کسی کی شان یہ ہو کہ جہاں ان کے رہنما، ان کے لیڈر جن کے پیچھے وہ چل رہے ہو، اگر ان کا پسینہ گر رہا ہے تو وہاں اپنا خون بہانے کو وہ اپنے لیے موجب سعادت سمجھے، تب وہ انقلاب اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچتا ہے، تب بات آخری درجے تک پہنچے گی۔ اگر ایسے رفقا، ایسے جانثار، ایسے ساتھی، ایسے آوان و انصار میسر نہ آئے کسی وجہ سے، تو یہ جان لیجئے کہ پھر ایک شخص کے بل پر بات آگے نہیں چل سکتی۔ میں اس کو ثابت کر دینا چاہتا ہوں خود قرآن مجید سے، میں نے ابھی ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور واقعہ یہ ہے کہ حضور سے نزدیک ترین جو آتے ہیں زمرہ انبیاء میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں وہ جو صاحب قصۃ القرآن ہیں مولانا حفظ الرحمان سہاروی، انہوں نے تمام رسولوں اور نبیوں کی جو وہ تاریخ مرتب کی ہے قرآن مجید سے، وہاں ساتھ ہی آیات کی تعداد بھی دے دی۔ حضرت نوح کے ذکر پہ کتنی آیات، حضرت ابراہیم کے ذکر پر کتنی آیات قرآن میں، حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 555 آیات قرآن مجید کی ہیں۔ 6500 آیات میں سے آپ ذرا غور کیجئے، 555 گویا کہ 13واں حصہ قرآن مجید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، تو ذرا ان کی عظمت کا اندازہ کریں۔ لیکن ان کا حال بھی یہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب انقلاب کا وہ مرحلہ آیا ہے جسے میں اس وقت جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، انقلاب کبھی نہیں آتا کسی آرم کانفلکٹ، کسی بھی مسلح تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آئے، نظام قائم نہیں ہو، کوئی نظام اپنی جڑ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، مفادات ہوتے ہیں، چودراہٹیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سے وہ نظام ہلتا ہے تو آنچ آتی ہے چودراہٹوں پر، آنچ آتی ہے مفادات پر، آنچ آتی ہے منصبوں پر۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ نظام اکھڑے گا تو ان کے ساتھ یہ پیوستہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساتھ اکھڑیں گی۔ کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اب آگے آئیں گے، جو کہا تھا وہ جو عرب کے سب سے بڑے خطیب سے بعد میں ایمان لے آئے، لیکن وہ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قریش کے وہ چوٹی کے لوگ، اور حضرت عمر سے شکایتاً کہتے ہیں آپ کی محفل میں جب ہم آتے ہیں
تو ہمیں تو جوتیوں میں جگہ ملتی ہے، اور وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے تھے، نوجوان تھے اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ یہاں سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو آپ نے اتنا مرتبہ دے دیا، یہ نوجوان، اور اس کو آپ اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا سرحدوں کی طرف، انہوں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے ان سرفروشیوں کی بدولت کیا، وہ جانثاریاں جو انہوں نے کی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون بہایا، یہ مقام انہوں نے اس کے طفیل حاصل کیا ہے۔ آپ تمہارے لیے بھی موقع ہے، وہ سرحدوں پر ابھی جنگیں ہو رہی ہیں، محمد کے مشن کی ابھی تکمیل کا مرحلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ وہاں جاؤ، ثابت کرو، شو یور پروو یور ورک، ثابت کرو کہ تم اہل ہو اس اعزاز کے، تو یہ اعزاز تمہیں بھی مل جائے گا، یہ کسی کو ایسے ہی نہیں مل گیا۔ سہیل بن عمرو غالباً ان کا نام تھا، بہت بڑے خطیب تھے، اور جب صلح حدیبیہ کی نیگوسیشن ہو رہی تھی اس میں عربوں، ان میں قریش مکہ کی طرف سے نمائندے ہو کر وہی آئے، وہ فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگوں نے جانثاریاں کی ہیں تب کہیں جا کر انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہاں اس آیت کے حوالے سے اصل میں صحابہ کرام کی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کمپینینز ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے جب وہ مرحلہ جنگ کا آیا تو صاف ٹکا سا جواب دے دیا، اذهبوا انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چاہیے آپ اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ وہ قوم جس سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے بڑی زور آور قوم ہے، ان فیہا قوما جبارین، بڑی زبردست قوم، بڑے طویل القامت تھے وہ لوگ کہ جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا تھا، لہذا ہمارے اندر سکت نہیں ہے، جاؤ خود لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف تو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، یہ سورہ مائدہ میں تفصیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر جو کیفیت پھر وارد ہوئی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار انی لا املک الا نفسی واخی، مجھے اختیار تو ہے تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار، ہم حاضر ہیں جو حکم ہو، لیکن اب یہ امت انکاری ہے، یہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق کر دے، ہمیں ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ کا رسول امت سے برات کا اظہار کر رہا ہے، اعلان بیزاری کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا خون بہانے کے لیے، جانے دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ، اور دوسرے یہ کہ تاریخ کا پروسیس وہیں رک گیا، عمل وہیں رک گیا، اس لیے کہ اب وہ انقلاب کا پروسیس 40 برس مؤخر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آ جاتے میدان میں تو ہم مدد کرتے، اور ہم دے چکے تھے انہیں یہ ارض مقدس، یہ تو ان کے لیے طے کی جا چکی تھی، ان کی اس کم ہمتی کی وجہ سے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک ان پر حرام کر دی گئی، یہ اسی طریقے سے صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ 40 برس کی وہ صحرا نوردی ہے، وہ پھر وہ نسل ختم ہو گئی جو اس غلامی کے دور میں پیدا ہوئی تھی، پلی بڑھی تھی، غلامانہ ذہنیت والی نسل ختم ہوئی، اور پھر اس صحرا کے اندر نئی نسل ابھری ہے، وہ جب پروان چڑھی ہے کھلی فضا میں، آزاد فضا میں، ان کے اندر اوصاف آئے، پھر جہاد ہوا، لیکن حضرت موسیٰ کا انتقال بھی اسی دوران میں ہو گیا، حضرت ہارون کا، ان کی اپنی زندگیوں میں وہ دین کا غلبہ جو ہے اس کا دن نہیں آ سکا۔ یہاں آپ سوچئے اس کے برعکس معاملہ ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا معاملہ بڑا مختلف ہے، یہ موسیٰ کے ساتھیوں سے بہت مختلف ہے۔ چنانچہ جب یہاں آیا ہے جہاد کا اور قتال کا مرحلہ، اور حضور نے مجلس مشاورت منعقد کی، وہاں پہ صحابہ کرام نے بڑی جانثارانہ انداز میں تقریریں کی، حضرت مقداد نے کی، حضرت عمر نے کی رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن حضور کچھ مطمئن نہیں ہو رہے، اس پر بات سمجھ لی حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھے رئیس انصار کے، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، وہ رئیس خزرج تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بات کیا ہے، حضور کو کچھ ہماری طرف سے یقین دہانی مطلوب ہے، اس لیے کہ مہاجرین تو ویسے بھی گھر بار چھوڑ کر نکلے ہوئے تھے، وہ تو جہاز ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی بات تھی ہی نہیں، کوئی شک اور شبہ والا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ اگر تھا تو انصار کا تھا، تعداد ان کی زیادہ تھی، دوسرے یہ کہ انصار سے جو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کی بنیاد پر کہ یہ ہجرت کا معاملہ ہوا، اس میں جو شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی عبادت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ حضور مدینے سے نکل کر اقدام فرمانا چاہتے تھے، تو یوں سمجھیے کہ وہ جو معاہدے کی شکیں تھی وہ کور نہیں کر رہی تھی حضور کے اس اقدام کو، تو حضور بار بار نگاہ آپ کی اٹھ رہی تھی انصار کی طرف، اس پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے پھر جو خطبہ دیا
خطبہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے اور معرفت بھی ہے اور دین کا لب لباب بھی ہے. حضور انا آمنا بکا وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم آپ کی تصدیق کر چکے، ہم نے آپ کو رسول مان لیا. اب ہمارے لیے آپشن کون سا، ہمارے لیے کوئی راستہ کون سا ہے؟ آپ جو حکم دیں گے ہم پیروی کریں گے. آپ بسم اللہ کیجئے، الفاظ یہ آتے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو برقے غمار تک لے جائیں گے اور ڈبلا کر دیں گے، لاغر کر دیں گے. آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر کے کنارے کھڑے کر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. تب حضور کا چہرہ مبارک کھلکھلا اٹھا، آپ کی طبیعت میں بشاشیت آ گئی کہ یہ ہے وہ جذبہ کی جو مطلوب ہے. یہ جذبہ ہے کہ جس سے انقلاب آیا، پروسیس آگے چلا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی. جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو ساتھیوں کا، ظاہر بات ہے کہ اگر ایک شخص پر کوئی معاملہ ہونا ہوتا تو موسیٰ کا معاملہ بھی رکتا نہیں. وہ تاریخ کا بہاؤ اور تاریخ کا وہ عمل جو وہاں رک کر رہ گیا کس وجہ سے کہ ان کے ساتھیوں نے بے ہمتی دکھائی. اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ہوئے اپنے اس مشن کی تکمیل میں، اور ایسی شاندار کامیابی جیسی کامیابی کا تصور پوری انسانی تاریخ کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا. اس کے اندر اصل جو معاملہ ہے وہ ہے والذین معہ. محمد کی شخصیت تو ہر چیز سے بالا تر ہے ہی، وہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. اصل مسئلہ ہے والذین معہ کا، یہ ہے وہ لوگ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل، بڑے رحیم اور شفیق، ایک دوسرے پر انتہائی مہربان، ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر کر اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور ان کا حال یہ ہے سختی کا. ویسے تو سخت مشہور سب سے زیادہ جو ہے خود حضور کا اپنے فرمان کے مطابق وہ تو حضرت عمر ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر. لیکن واقعہ یہ کہ حضرت ابو بکر کی سختی ذرا ملاحظہ کیجئے. ویسے انتہائی نرم خو، رقیق القلب انسان، لیکن ان کے بیٹے عبد الرحمن نے یہ کہا غزوہ بدر کے بعد، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، لڑ رہے تھے. ابو بکر جو ہے حضور کے دستے راست ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. مقابلہ اب ہے تو اس میں باپ اور بیٹا مد مقابل ہے. عبد الرحمن جو کہا کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ ایک مرتبہ بالکل میری زد میں آ گئے تھے، میں نے رعایت کی، آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے اگر کہیں تم میری زد میں آ گئے ہوتے میں کبھی نہ چھوڑوں. کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جنگ تھی معبودان باطل کے لیے، تمہاری جنگ ہوگی کسی نفسانیت کی وجہ سے، اور میری جنگ تھی صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے. یہ تین الفاظ میری زبان پر آئے ہیں اور آیت کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر یہ علائق دنیاوی اور یہ مال و اسباب دنیاوی محبوب تر ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے. اور اللہ کا فیصلہ تو پہلے ہی ہے، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دے. یہ ہے انداز کہ اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں تو تمہاری جنگ تو تھی ان میں سے کسی چیز کے لیے، اور میری جنگ جو تھی وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے تھی. تم نے اس رشتے کا لحاظ کیا، میں کبھی لحاظ نہ کرتا. یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کا ایک اور بس بیان ہو رہا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہیں، اسی کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان کا نصب العین صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ذالک مسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں پر ایک آثار ہیں سجود کے. اب یہ آثار جو ہے صرف یہ ظاہری جو کبھی کبھی گٹا پڑ جاتا ہے وہ نہ سمجھیے، چہرے پہ ایک کیفیت آ جاتی عبادت سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور میں سرب سجود ہونے سے ایک کیفیت ہے جس کو کہ تمام آثار سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں اہل ایمان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں، ہاتھوں سے بھی نور نکل رہا ہوگا، جہاں جہاں پر بھی وضو کے اثرات پہنچتے تھے وہاں اس کی نورانیت کا ظہور ہو جائے گا جو وضو کی نورانیت ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل.
یہی ان کی تمثیل اور یہی ان کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی تورات میں کہ ہمارے نبی آخر الزمان کے ساتھیوں کی کیفیات یہ ہوں گی، ان کی سیرت و اتوار کے نقشے یہ ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو بیت المقدس کی فتح کے وقت پیش آیا کہ جب محاصرہ طویل ہوا تھا اور شہر جو تھا ہر اعتبار سے خود مکتفی شہر، فتیل اونچی، پانی اندر موجود وہاں پر اور اجناس موجود ہے، کھانے کے لیے راشن موجود ہے، محاصرہ طویل ہو رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی. اس وقت خود ان کی طرف سے عیسائیوں کے کچھ راہبوں اور عالموں کی طرف سے پیشکش ہوئی، مسلمانوں تم یہاں قیامت تک پڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ہماری کتابوں میں ایک درویش بادشاہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہونا، جو یہاں تم لوگ ہمارے سامنے ہو ہمیں کچھ وہ آثار نظر نہیں آ رہے. مسلمانوں کو وہاں گئے ہوئے شام میں کافی وقت گزر گیا تھا تو بہرحال کچھ نہ کچھ آثار وہاں کی آب و ہوا کے، کچھ لباس وہاں کا تھا پہن رہے ہیں، کچھ انداز جو ہے ایک زرخیز ملک میں اور جسم ہر طرف فراوانی ہے تو اس کے کچھ آثار پیدا ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آثار تمہارے اندر نظر نہیں آ رہے، لہذا تم پڑے رہو گے یہاں پر جب تک کہ وہ درویش جس کے آثار، جس کی صفات ہماری کتابوں میں ہے وہ ہوگا تو یہ شہر فتح ہوگا، ورنہ نہیں. حضرت ابو عبیدہ تھے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں کماندار تھے، انہیں فوراً ذہن منتقل ہوا کہ یہ ہو نہ ہو عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ درویش بادشاہ موجود ہے، اسے کیوں نہ بلا لیا جائے. چنانچہ ریکویسٹ گئی محاذ جنگ سے، حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فصیل پر سے دیکھا ہے اور اپنی کتابوں میں جو بھی اوصاف لکھے ہوئے تھے ان سے تیلی کیا ہے اور دروازے کھول دیے بغیر کسی کشت و خون کے، کوئی خوریزی نہیں ہوئی اور شہر کھل گیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ. یہ جو جماعت ہے مقدس محمد کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی ساتھیوں کی جماعت جو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی کسان کوئی پودا لگاتا ہے، وہ پودا پھلتا ہے، پھولتا ہے، پہلے اس کا اقوا نکلتا ہے، پھر وہ ذرا اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ تنا گدراتا ہے، پھر وہ اپنی پوری اس پختگی کو پہنچتا ہے، برگ و بار لاتا ہے. ظاہر بات ہے جیسے جیسا پودا پھلے پھولے گا وہ پودا لگانے والا جو کسان اور کاشتکار ہے اس کا دل بھی کھلتا چلا جائے گا.